المرسلین و خاتم النبیین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ الطیبین و اصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں حضور سرکار دو عالم رحمت ہر عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں روزانہ ذکر رسول اور یاد رسول کی یہ محفلیں قائم کرنے کی توفیق عنایت فرمایا۔ حضرات گرامی، پروردگار عالم نے نبیوں کو بھیجا تو ہر نبی کے ساتھ اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کا معجزہ یہ تھا کہ وہ بیمار کو شفا دیتے، مردے کو زندہ بنا دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ وہ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالتے، نکالتے تو ہاتھ بالکل روشن ہو جاتا تھا، گویا کہ سورج ہے، اور پھر اسی چمکتے ہوئے ہاتھ کو دوبارہ گریبان میں ڈال کر نکالتے تو حسب معمول ہو جاتا، نارمل ہو جاتا۔ تو اس طریقے سے اللہ نے پیغمبروں کو معجزات دے کر بھیجے، اور ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ معجزے لے کر آئے مگر خود ہی معجزہ بن کر آئے۔ ہمارے حضور خود ہی معجزہ ہے۔ وہ کیسے معجزہ ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں خود ایک معجزہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، کسی نے حضور کا سایہ نہیں دیکھا۔ خصائص کبریٰ جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں لم یکن یرا لہ ظل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں دیکھا گیا، کیونکہ حضور کا جسم نورانیت والا جسم ہے، تو نورانیت والے جسم کا سایہ کیسے نظر آ سکتا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں مبارک کا سایہ کسی نے نہیں دیکھا۔ ایک شاعر کہتا ہے زیر سایہ ہم ان کے رہتے جن کا سایہ نظر نہیں آتا، زیر سایہ ہم ان کے رہتے ہیں جن کا سایہ نظر نہیں آتا، جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں دینے والا نظر نہیں آتا۔ حضرات گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے سائے کو اللہ نے زمین پہ گرنے نہیں دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سایہ زمین پہ گرے تو قریب سے چلنے والا اس سائے پہ اپنا قدم رکھ دے، تو اس طرح اللہ کے محبوب کی بے ادبی ہو جائے گی، لہذا اللہ نے اتنی بے ادبی ہونے کا بھی موقع نہیں دیا۔ یہ خود بہت بڑا معجزہ ہے۔ اگر کفار و مشرکین، نبی کے مخالفین حضور کے اس کرشمے کو دیکھ لیتے تو بھی پہچان لیتے کہ یہ دنیا کا عام انسان نہیں ہے، یہ دنیا کا عام انسان نہیں ہے، کیونکہ عام انسانوں کا سایہ گرتا ہے
مگر یہ خدا کا خاص بندہ ہے جس کے سائے کو خدا زمین پہ گرنے نہیں دیتا۔ حضرات گرامی، کوئی بھی انسان جب محنت کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے اور اس کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے تو پسینے کے اندر بدبو ضرور ہوتی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پسینے میں بدبو نہیں، مگر محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ کے بدن سے جب پسینہ نکلتا تو پسینے سے ایسی خوشبو مہکتی کہ نہ کسی گلاب میں وہ خوشبو ہے، نہ کسی سندل میں وہ خوشبو ہے، نہ کسی عود میں وہ خوشبو ہے، نہ کسی مشک میں خوشبو ہے۔ تو یہ خوشبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے تو آپ کے پیر سے جو پسینہ پجر کر نکل رہا تھا اسے ایک عورت نے انگلی سے نکال کر شیشے میں بھر لیا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں اس شیشی کو رکھتی ہوں میرے پاس، جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو جا کر اس کا کچھ حصہ لگا دیتی ہوں، دلہن کو لگا دیتی ہوں، جس کی وجہ سے دلہن کے اندر خوشبو مہکتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہاں سے یہ خوشبو خریدی گئی ہے؟ یہ خوشبو دنیا کے بازار سے خریدی نہیں جا سکتی، نبی کے دربار ہی میں مل سکتی، نبی کے جسم مبارک سے ہی مل سکتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزہ بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آئی ہے تمہارے پاس، ایک ثبوت آیا ہے تمہارے پاس۔ وہ ثبوت کیا ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچائی کا ثبوت ہے۔ مقولہ مشہور ہے، آفتاب آمد دلیل آفتاب، آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ سورج کا نکل جانا خود سورج کا ثبوت ہے۔ سورج کو ثابت کرنے کے لیے، سورج کی روشنی چمک دمک کو ثابت کرنے کے لیے کیا آپ کوئی چراغ لے کر جائیں گے یا کوئی ٹیوب لائٹ لے کر جائیں گے؟ آپ کہیں گے کہ سورج اتنا روشن ہے کہ سورج کی چمک دمک اور روشنی کی دلیل خود سورج کی ہستی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت ہیں، آپ خود اپنی صداقت سچائی کی دلیل۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جو حضور سے اتنا قریب ہو گیا کہ قرآن کو لکھتا بھی تھا، کاتب وحی تھا۔ دیکھیے کاتب وحی کو لکھنے والا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترتا، قرآن اترنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھتے تو صحابہ میں جو لکھنے کے قابل تھے، جن کو لکھنا آتا تھا، وہ زمانہ ایسا تھا کہ صرف چند لوگ لکھنا جانتے تھے، اکثر لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ اور آج ترقی کا یہ زمانہ آ گیا کہ سبھی لوگ لکھنا بھی جانتے ہیں، پڑھنا بھی جانتے ہیں۔ ڈھونڈ کر نکالیں گے تو کوئی ایک ایسا آدمی ملے گا جسے نہ لکھنا معلوم نہ پڑھنا معلوم۔ تو پڑھے لکھے لوگ اس زمانے میں کم تھے، تو صحابہ میں جن کو لکھنا آتا تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کو سن کر لکھتے تھے۔ تو حضور کی زبان سے قرآن کو سن کر لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کاتب وحی کہتے ہیں۔ اگر آج کوئی قرآن سن کر لکھے، مثلا حافظ صاحب قرآن پڑھے، وہ سن کر کوئی لکھتا ہے تو اسے کاتب وحی نہیں بولیں گے۔ قرآن مجید کو پرنٹ کرنے سے پہلے کوئی کاتب کتابت کرتا ہے تو اسے بس ہم کاتب کہیں۔
کاتب قرآن کہیں مگر وحی کا لفظ اس کے لیے نہیں بولیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن دیکھ کر یا قرآن سن کر لکھنے والا وحی کو نہیں سن رہا ہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے والا محبت وحی سے قرآن سن رہا ہے، اور محبت وحی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ محبت وحی کا مطلب کیا ہے؟ وہ شخصیت جن پر وحی اتاری گئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتاری گئی۔ ذرا میرے نبی کی خصوصیت دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام پر وحی اترتی تھی تو انہیں کوہ طور پہ جانا پڑتا تھا، کوہ طور پہ جانا پڑتا تھا۔ اسی طرح اگلے زمانے میں جو انبیاء تھے ان پر وحی کسی خاص مقام پر اترتی تھی، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی خصوصیت دیکھیے کہ آپ مسجد میں ہیں وحی اتر رہی ہے، آپ بازار میں ہیں وحی اتر رہی ہے، آپ باغ میں ہیں وحی اتر رہی ہے، آپ اپنے مکان میں ہیں وحی اتر رہی ہے، آپ اپنی اہلیہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مانڈی پہ سر رکھ کے آرام کر رہے ہیں وحی اتر رہی ہے، آپ کسی جانور پر سوار ہیں آپ پر وحی اتر رہی ہے، میدان جنگ میں ہیں وحی اتر رہی ہے۔ یعنی مصطفیٰ جان رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی حاصل کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، جہاں آپ موجود ہوتے ہیں وہیں وحی اتر جاتی۔ یہ خصوصیت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قرآن مجید مختلف موقعوں پر اترتا رہا، جب جب ضرورت پڑتی تب تب قرآن مجید کی آیتیں اترتی تھیں۔ 23 سالہ مدت میں قرآن مجید نازل ہوتا رہا، اور قرآن مجید کی ترتیب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بتایا کہ ان آیتوں کو پہلے رکھو پھر ان آیتوں کو بعد میں رکھو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل قرآن جب سنایا تو صحابہ اکرام کو قرآن کی ترتیب کا علم ہو گیا، صحابہ کو قرآن کی ترتیب کا علم ہو گیا۔ ورنہ نزول قرآن کی ترتیب دیکھی جائے تو سب سے پہلے اترنے والی آیت ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، حالانکہ وہ 30ویں پارے میں جو آیتیں ہیں وہ سب سے پہلے اترنے والی آیتیں ہیں۔ تو آیت پہلے اترے یا بعد میں اترے، مگر تمام آیتوں کے اتر جانے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول سے آخر تک قرآن مجید پڑھ کر سنا دیا تو صحابہ کو علم ہو گیا کہ پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، اس کے بعد سورہ آل عمران، اس طرح قرآن مجید میں 114 سورے ہیں۔ حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ شخص کاتب وحی تھا، چند دنوں کے بعد مرتد ہو گیا، مشرکوں میں جا کر مل گیا، فرتد ولحق بالمشرکین، مرتد ہو گیا۔ مرتد کا مطلب کیا؟ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کر لیا۔ اسلام کو چھوڑ دینا اسے کہتے ارتداد۔ ارتداد کا معنی پلٹ جانا۔ کوئی مسلمان رہ کر پلٹ جائے تو ایسے آدمی کو مرتد کہتے ہیں، اور مرتد کا کفر کافر اصلی کے کفر سے بھی بدترین۔ المرتد اشد کفرا واقبح کفرا من الکافر الاصلی۔ المرتد اقبح کفرا من الکافر الاصلی، مرتد کا کفر اصلی کافر کے کفر سے بھی بدترین کفر ہے، کیونکہ اصلی کافر اس نے اسلام کا مزہ چکھا نہیں، اور یہ ظالم اسلام کا مزہ چکھ کر اسلام کو چھوڑ رہا ہے، کیسا بڑا ظالم ہے۔ تو مرتد ہو گیا، اور یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا، بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، فلاں آدمی جو آپ کے پاس آتا تھا بیٹھتا تھا وہ منافق تھا، وہ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کر لیا ہے، مشرک بن گیا ہے۔
تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الارض لا تقبلہ، ان الارض لا تقبلہ، بے شک زمین اسے قبول نہیں کرے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے کہ ان الارض لا تقبلہ، زمین اسے قبول نہیں کرے گی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میرا گزر کہیں سے ہو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہوئی، یہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے، سڑ رہی ہے۔ میں نے کہا کیا اس کے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں، اس کے گھر والے نہیں ہیں؟ تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ دیکھو یہ جو گھر ہے وہی اس کے گھر کے لوگ ہیں، اسی گھر کا یہ آدمی ہے جس کی لاش یوں پڑی ہوئی ہے۔ تو حضرت حنظلہ جا کر گھر کے لوگوں کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ تمہارا آدمی ہے، ارے تمہارا باپ ہے تو اسے دفن تو کر دو، اس کی لاش یوں پڑی ہوئی ہے، بدبو پھیل رہی ہے۔ تو گھر کے لوگوں نے کہا دفناہ مرارا ولیکن الارض لا تقبلہ، ہم نے کئی بار اس کو دفن کیا، دفن کر کے پلٹتے باہر لاش آ جاتی، بڑا گہرا گڑھا کھود کر اندر گرا دیتے، اسے گرا کے مٹی بھر دیتے، پھر پلٹ کر دیکھتے تو لاش آ کے پڑ جاتی۔ کتنی بار ہم گڑھا کھودیں گے، دفن کریں گے؟ تب حضرت حنظلہ نے کہا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے، قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نہ قرآن بدل سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کا فرمان بدل سکتا ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں کہتے، بلکہ خدا ہی ان سے بلواتا ہے۔ خدا کہتا ہے اے مصطفیٰ بول، تب جا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ ہر آدمی اپنی خواہش سے بولتا ہے، نبی نے تو اپنی خواہش کو خدا کی مرضی میں مٹا کے رکھ دیا۔ نبی وہی بولتے ہیں جو خدا ان سے بلواتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے جو ان پر کی جاتی۔ اسی لیے ہم قرآن کو بھی وحی کہتے ہیں، حدیث کو بھی وحی کہتے ہیں، مگر فرق یوں قائم کرتے ہیں کہ قرآن کی جو وحی ہے وہ وحی جلی ہے، اور حدیث جو ہے وہ وحی خفی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ وحی جلی۔ جلی کا مطلب کیا ہے؟ روشن، واضح، بالکل اوپن۔ جلی کا مطلب ہم اردو بولنے والے کہتے ہیں بھائی جلی حرفوں میں لکھو۔ جلی حرفوں میں لکھو کا مطلب نہیں کہ جلا کر لکھو، جلی حرفوں کا مطلب یہ ہے کہ بولڈ لیٹرز میں لکھو۔ آج کے بچے اگر ہم کہیں بولڈ لیٹرز تو سمجھ جاتے، اگر کہیں بچوں کو جلی حرفوں میں لکھو، حرف بھی نہیں معلوم، جلی بھی نہیں معلوم، کیونکہ آج ہم اپنے بچوں کو اردو کی تعلیم نہیں دے رہے۔ اب ضرورت ہے کہ اگر اسکولوں میں اردو نکل گئی ہے تو ہمارے گھروں سے تو نہیں نکلی، ہم گھروں میں ضرور پڑھا سکتے ہیں مگر کچھ محنت کی ضرورت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وحی کی دو قسمیں، وحی جلی، جلی کا مطلب کیا ہے؟ کھلم کھلا وحی، اور وحی کی دوسری قسم ہے وحی خفی۔ خفی کا معنی کیا ہے؟ خفیہ، چھپی ہوئی، ہڈن۔ تو وحی خفی حدیث رسول ہے، وحی جلی کلام خدا ہے۔ قرآن وحی جلی ہے اور حدیث وحی خفی ہے۔ اب دونوں میں کیا فرق؟ دیکھیے یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے ہیں، علمی جلسے ہیں، علم کی باتیں بتانے میں کوئی حرج نہیں، اور یہ سارا علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ ہے۔ حضور ہی نے صحابہ کو
علم دیا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرے نبی تعلیم دیتے ہیں ان کے صحابہ کو الکتاب والحکمہ، کتاب کی بھی حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ یعنی قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، مگر عربی جاننے والا قرآن کو نہیں سمجھ سکتا جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتا دیں۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ سے کہہ دیا جاتا کہ قرآن پڑھ لو، عمل کرو، ریڈ قرآن پڑھ لو بس ہے، مگر ایسا نہیں کہا گیا۔ صحابہ کو کہا گیا کہ قرآن پڑھو، مطلب نبی سے سیکھو، قرآن کا مطلب نبی سے سیکھو۔ قرآن نے کہا نماز پڑھو، نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے نماز پڑھتے ہوئے جیسا دیکھتے ہو ویسے پڑھو تم نماز۔ اور جہاں حج کی بات آئی تو قرآن نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جسے حج کرنے کی طاقت ہو، حج کا ادا کرنا، بیت اللہ کی طرف جانا اس کے لیے لازمی ہے۔ مگر حج کیسے کیا جاتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، تمہارے حج کے سارے طریقے مجھ سے حاصل کرو، مجھ سے حاصل کرو۔ میں بتاؤں گا کہ منی میں کب رہنا ہے، عرفات میں کب جانا ہے، مزدلفہ میں کب پہنچنا ہے، قربانی کب دینا ہے، یہ ساری باتیں میں تمہیں بتاؤں گا۔ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، تمہارے حج کے سارے طریقے مجھ سے لے لو۔ تو سامعین اکرام، اس شخص کی لاش پتہ نہیں کتنے دن پڑی رہی، کیوں پڑی رہی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل گیا کہ الارض لا تقبلہ، زمین اسے قبول نہیں کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق تھا جو ہمیشہ زبان ٹیڑھی کر کے نبی سے بات کرتا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنا ہی اس کا مقصد تھا۔ ایک بار وہ زبان کو ٹیڑھی کر کے، منہ کو بنگا کر کے حضور سے جب بات کیا تو حضور نے کہا کن کذالک، کن کذالک، ویسا ہی ہو جا، ولم یزل کذالک حتی مات۔ صحابہ کہتے ہیں ویسا ہی ٹیڑھے منہ والا رہا، منہ ہی ٹیڑھا ہو گیا۔ کب تک؟ حتی مات، اسی حالت میں مر بھی گیا۔ اب نہ کوئی دوا اس کو صحیح کر سکتی ہے، کوئی فزیو تھراپی بھی اسے کام نہیں کر سکتی، کوئی آ کر مالش کر کے اس کے منہ کو سیدھا کر دینا چاہے نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گیا کہ کن کذالک، ویسا ہی ہو جا، ویسا ہی ہو گیا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے۔ ابو جہل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر کرنے کے لیے، حضور کو ذلیل کرنے کے لیے ایک شخص کو بلایا، ایک شخص کو بلایا، یمن کا رہنے والا تھا وہ شخص۔ یمنی شخص کو بلا کر کہا کہ دیکھ، یہ انسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور ہمارے باپ دادا کا جو طریقہ تھا بت پرستی، اس کے خلاف بول رہے ہیں۔ تو ان سے ایسی چیزیں طلب کر کہ یہ لاجواب ہو جائیں۔ پھر اس سے کہہ دیا یمنی سے کہ دیکھ، یہ بڑا جادوگر بھی ہے، عجیب و غریب کرشمے دکھاتا ہے، ذرا ایسے سوالات کرنا، ایسی باتیں اس سے طلب کرنا کہ اس کا جادو بھی کام نہ آ سکے۔ تو وہ شخص تیار ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ جادوگر کا جادو زمین پہ چلتا، آسمان پہ نہیں چلتا، جادو کا اثر صرف زمین پہ ہوگا، آسمان پر نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس نے کہا کہ میں 3 باتیں آپ سے پوچھتا ہوں، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 چیزیں آپ سے طلب کروں گا، آپ اگر میری طلب کردہ باتوں کو پورا کر دیں گے، میرے ہر ڈیمانڈ کو اگر آپ فلفل کر دیں گے،
تو میں کلمہ پڑھ لوں گا، مسلمان ہو جاؤں. میرے 3 ڈیمانڈس، 3 مطالبے میں کروں گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طلب کرو، کیونکہ میں کیا ہوں؟ میں خدا کا نبی ہوں، خدا میری مدد کرے گا. تو اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو یہ چاند، کیا اس چاند کے تم 2 ٹکڑے بنا سکتے ہو؟ 2 ٹکڑے بنا کے دکھاؤ. کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ جادوگر اگر ہیں تو ان کا جادو آسمان پہ کام نہیں کرے گا، لہٰذا زمین کی چیزوں کو دیکھنے کے بجائے اس نے آسمان کی چیز کو دیکھا. دیکھو یہ چاند ہے، اس کے 2 ٹکڑے بناؤ. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا، کلمہ شہادت کی انگلی. اس انگلی سے اشارہ کیا، اشارہ پاتے ہی چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. اشارہ پاتے ہی چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اور اس یمنی کا دماغ پریشان ہو گیا. ارے یہ جادوگر نہیں ہو سکتا. اسی وقت وہ اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ ما ہوا بساحر، یہ جادوگر نہیں ہے، کیونکہ جادوگر یہ کام نہیں کر سکتا. حضور نے پوچھا اب دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ ڈیمانڈ نمبر 1 ہو گیا، اب ڈیمانڈ نمبر 2 کیا ہے؟ دوسرا مطالبہ کیا ہے بتاؤ. گھبرا گیا، کہا حضور چاند کو ملا دیجئے، کیونکہ میں دیکھ نہیں سکتا. 2 ٹکڑے جو ہوئے ہیں چاند کے، یہ منظر زیادہ دیر تک میں نہیں دیکھ سکتا. کہا ملا دو. پھر حضور نے اشارہ کیا تو دونوں ٹکڑے مل گئے. اب کہا تیسرا مطالبہ کیا ہے؟ اب فائنل اسٹیج پہ آ گیا. 2 تو ہو گئے، اب تیسرا کیا ہے؟ کہا حضور یہ میں نہیں بتاؤں گا، آپ خود بتائیں. آپ خود بتائیں گے کہ میری خواہش کیا ہے. تو حضور نے کہا جا تیری بیٹی کو شفا مل گئی. تیری بیٹی جو بالکل اپاہج ہے، نابینا ہے، بات نہیں کر سکتی، سن نہیں سکتی، ہاتھ پیر اس کے ٹیڑھے ہیں، بستر پہ پڑی ہوئی ہے. تیری یہ خواہش ہے کہ تیری وہ بچی صحت یاب ہو جائے. آج تیری وہ بچی صحت یاب ہو گئی. اس نے کہا کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ کہہ کر نکل پڑا. ابو جہل نے کہا اے محمد تمہارا جادو اس پر بھی چل گیا. یہاں کا آدمی کام نہیں کر سکتا تو باہر والے کو بلایا، اس پر بھی تمہارا تیر کام کر گیا. مگر ابو جہل کو اس وقت بھی عقل نہیں آئی. باہر والا آ کے فیض پا رہا ہے، یہ قریب ہو کر محروم کا محروم. اسی لیے کہتے ہیں کہ ابو جہل بظاہر نبی سے قریب تھا مگر بہت دور تھا نبی سے. اویس قرنی بظاہر نبی سے دور تھے مگر بہت قریب تھے نبی کے. اویس قرنی نے دور رہ کر نبی کو پہچان لیا، ابو جہل قریب رہ کر نبی سے محروم رہا. تو وہ شخص گیا اپنے گھر، جا کے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے بیٹی خدا کے دروازہ کھول رہی. بیٹی خود دروازہ کھول رہی ہے. پوچھا کہ بیٹی یہ حالت تیری کیسے ہو گئی؟ بیٹی نے بتایا کہ فلاں رات ایک نورانی چہرے والے آئے، وہ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ پہ ہاتھ پھیرا. ہاتھ کیا پھیرا کہ میں بالکل تندرست ہو گئی. مجھے بولنا بھی آ گیا، دیکھنا بھی آ گیا، سننا بھی آ گیا. جب بچہ پہلے آوازیں نکالتا ہے پھر بولنے سیکھتا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص نہیں بولتا ہے تو اسے اسپیچ تھراپی کرائی جاتی ہے. وہ ایک علاج کا طریقہ ہے. یہاں پر نہ علاج ہے، نہ ریاضت ہے، نہ پریکٹس ہے. ہاتھ کیا پھرا جسم پر کہ وہ بولنے والی ہو گئی. تو ایسے معجزے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اسی لیے شاعر کہتا ہے 2-4 معجزے ہو تو بولے کوئی بشر. 2-4
معجزے ہو تو بولے کوئی بشر، ساری حیات سلسلہ معجزات ہے، پوری زندگی معجزہ ہی معجزہ ہے، معجزہ ہی معجزہ ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ایک صحابی نے دیکھا کہ حضور کو ہم دعوت کرا دیں۔ اپنے گھر گئے، اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ گھر میں کیا ہے، کیونکہ صحابہ کرام اس وقت اتنے مالدار نہیں تھے، فاقے کا عالم تھا، کم از کم چند لوگوں کی تو میں دعوت کرا دوں۔ تو اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ کیا ہے گھر میں، انہوں نے بتایا کہ تھوڑا سا آٹا ہے، اسے گون کر میں روٹیاں بنا دوں، اور ایک بکری ہے، چھوٹی سی بکری، اس کو ذبح کر دوں تو 10 آدمی شکم سیر کھا سکتے۔ تو بولے ٹھیک ہے، میں حضور کو دعوت دے دیتا ہوں۔ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ کر کہا، یا رسول اللہ، آج میرے گھر دعوت ہے، آپ اپنے ساتھ خاص 10 آدمیوں کو لے کر آئیں، کیونکہ سب کو بول دیں گے، سب آ جائیں گے تو کیسے دعوت کرائیں گے؟ یہ ایک نیچرل بات ہے، فطری بات ہے۔ اگر آپ 1 کلو بریانی بنائیں گے تو کتنے لوگوں کو دعوت دیں گے؟ اب تو لوگ حساب لگاتے ہیں، صبح کے وقت ہو تو صرف 5 آدمی کھائیں گے، رات کا وقت ہو تو 7 آدمی کھائیں گے، تو اس طرح حساب لگا کے کھانا بناتے ہیں۔ 1000 آدمیوں کی دعوت ہے، کتنے کلو پکانا ہے؟ تو یہ 10 آدمیوں کی دعوت ہے۔ کان میں جا کر بولے، یا رسول اللہ، یہ محفل جب ختم ہو جائے تو آپ اپنے ساتھ جو 4-5 آدمی ہوں گے ان کو لے کر آ جائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جب محفل ختم ہو گئی تو حضور نے کہا کہ اٹھو اٹھو، فلاں کے گھر، جابر کے گھر، سب کو دعوت ہے، سب آ جاؤ۔ سب کے سب تقریباً 100 آدمی پریشان تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور کہا کہ بتاؤ کہاں ہے آٹا؟ تو آٹے میں لعاب ڈال دیا اور کہا کہ وہ شوربہ کہاں ہے؟ یہ شوربہ پک رہا ہے، شوربہ پکے گا گوشت کا اور روٹیاں بنیں گی۔ کہا کہ روٹیاں بناتے رہنا، آٹا گون کے روٹیاں بناتے رہنا، اور یہ شوربہ جو ہے اس کو بند رکھنا، اس کو دیکھنا نہیں، شوربہ نکال نکال کے دیتے جانا، کٹورے میں نکال نکال کے دیتے جاؤ۔ تو سارے لوگ شکم سیر ہو کے کھاتے، ہر ایک کہتا ہے جتنا زیادہ کھا سکتا تھا میں نے کھا لیا۔ سب کھا کر فارغ ہو گئے، آٹا جوں کا تو، شوربہ جوں کا تو۔ تو یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے، ایسے ہزاروں معجزے، اور ان معجزوں کو دیکھ کر کئی لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے ہرن کو باندھ دیا۔ ہرن اس کو شکار کرنے کے بعد چھوڑ نہیں سکتی، چھوڑیں گے تو بہت تیزی سے بھاگ جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہرن نے کچھ کہا، حضور نے اس کی بات کو سمجھ لیا۔ پرندوں کی بات، جانوروں کی بات سمجھنا یہ پیغمبروں کے لیے کوئی بھاری کام نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی جانتے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ مَنطِقَ الطَّيْرِ، پروردگار کہتا ہے ہم نے ان کو سکھا دیا پرندوں کی بولی۔ چونٹی بات کر رہی تھی، وَقَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ، یہ چونٹی کہی کہ اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کیونکہ سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کو لے کر آ رہے ہیں۔ لا يحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، وہ بے خبری میں تمہیں رونتے ہوئے چلے جائیں گے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، اس چونٹی کی بات کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیتے ہیں، اس چھوٹی سی جان کو بھی اپنی جان کی فکر ہے۔ تو پرندوں کی بولی، چونٹی کی بولی
سلیمان علیہ السلام سمجھتے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانوروں کی بولی سمجھتے تھے، تو وہ ہرنی کی بولی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا، سمجھا، اور اس شکاری کو بلایا، کہا کہ اسے کھول دے۔ بولا اسے کھول دوں تو بھاگ جائے گی، کھولوں گا تو بھاگ جائے گی۔ حضور نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں، یہ جائے گی ضرور آئے گی، جائے گی ضرور آئے گی۔ یہ ایسی عجیب بات، یہ ہرنی ہے، انسان ہے، انسان ہے تو وہ جو وعدہ کرے گی نبھائے گی۔ یہ آپ بھی عجیب بات کر رہے ہیں، نہیں، یہ ہرنی مجھ سے وعدہ کی، یہ وعدے کو نبھائے گی۔ تو اس نے بھی سوچا کہ چلو یہ تماشا دیکھ ہی لیں۔ کہا اگر وہ واپس نہیں آئی تو آپ کو بہت بھاری رقم دینا پڑے گا۔ کہا دے دیتا ہوں۔ تو اس وقت ایک بھاری رقم، سمجھ لیجئے کہ ایک ہرنی کی قیمت اگر 5,000 روپے ہے تو 50,000 آپ کو دینا پڑے گا۔ تو حضور نے مان لیا، اوکے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اب دو فائدے ہیں، اگر ہرنی واپس آ گئی تو میں کرشمہ دیکھوں گا، اگر واپس نہیں آئی تو بڑا اماؤنٹ میرے ہاتھ آ جائے گا، بڑی رقم مجھے مل جائے گی۔ لہٰذا کھول دیا، کھولتے ہی ہرنی نکل کے بھاگ کر کچھ دیر ہو گئی تو بے قرار ہو گیا، ابھی آئی نہیں، ارے رہے ذرا انتظار کر، آئے گی۔ کچھ دیر کے بعد ہرنی سنبھل کے آئی، انسانوں کو دیکھ کر دوڑنے والی ہرنی سنبھل کر آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے اپنے سر کو جھکا دیا۔ حضور نے کہا جا اب اسے شکار کر، اب اس کے پیروں کو باندھ دے، یہ تجھے ستائے گی نہیں بلکہ تیرے تابع ہو جائے۔ اس نے کرشمہ دیکھ کر کہا کہ عجیب بات، آج تک ہم نے نہ ایسا سنا ہے نہ ایسا تصور کیا ہے، آخر کیا بات ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ یہ ہرنی مجھ سے فریاد کر رہی تھی کہ میرا بچہ بھوکا ہے، میں جاؤں اسے دودھ پلا کے آ جاؤں، مگر یہاں پہ مجھے قید کر لیا گیا ہے، وہاں میرا بچہ تڑپ رہا ہے۔ حضور اگر مجھے آپ کھول دیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ بچے کو دودھ پلا کر کسی اور کے حوالے کر کے آ جاؤں گی، میں آ جاؤں گی۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو ویسے ہی گئی اور آ بھی گئی۔ تو وہ اعرابی شکاری یہ واقعہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرات گرامی، یہاں پہ ہمیں ایک سبق ملتا ہے، یہ جانور اپنے وعدے کا اتنا خیال رکھتا ہے، تو پھر اگر کوئی انسان ہو کر وعدہ نہ نبھائے تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ جانور سے بھی گیا گزرا۔ اس موقع پر ایک حدیث مجھے یاد آ رہی، اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امارات المنافق ثلاث، منافق کی علامتیں 3 ہیں۔ حضور کی بات، حدیث نبوی ہے، امارات المنافق ثلاث، منافق کی علامتیں 3 ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اذا حدث کذب، واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا تو ضرور وعدہ خلافی کرے گا۔ یہ 3 کس کی نشانیاں ہیں؟ منافق کی نشانیاں ہیں۔ جب یہ منافق کی نشانیاں ہوئیں تو پھر مومن کی پہچان کیا ہے؟ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ زبان کا سچا ہے۔ مومن کی دوسری پہچان یہ ہے کہ جب امانت رکھی جائے تو امانت کی حفاظت کرے گا، اور تیسری پہچان یہ ہے کہ وعدہ کرے گا تو وعدے کو نبھائے گا۔ بہرحال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سراپا معجزہ ہے۔ معجزہ کیا ہے؟ معجزہ کا معنی ہے عاجز بنانے والی چیز۔ لفظ معجزہ میم عین جیم زا ہے، عجز اس کا مادہ ہے، اس کا روٹ ورڈ،
یعنی اس کیا حرف ہے، اس کے حروف اصلیہ ہے۔ تو عجز سے عاجز، اسی سے معجزہ۔ معجزہ کا معنی کیا ہے؟ سامنے والے کو عاجز کر دینے والی چیز۔ پیغمبر جب معجزہ دکھاتے ہیں تو سامنے والا عاجز ہو جاتا ہے، عاجز ہو کر اگر اس کا ضمیر زندہ ہے تو پیغمبر کی سچائی کو مان لیتا ہے، اگر اس میں ہٹ دھرمی ہوتی ہے تو پیغمبر کی بات کو نہیں مانتا۔ جو ہوتا ہے ہٹ دھرم، جو ہوتا ہے ہٹ دھرم نہیں ہوتا ہے اس کا کوئی دھرم ہی نہیں۔ میں جو بولا مرغی کی ایک ٹانگ بول دیا تو ایک ٹانگ، بھئی مرغی کے دو ٹانگ نہیں، ایک ٹانگ کیا؟ یہ ایک بار مرغی ٹانگ اٹھا کر کھڑی تھی، اس وقت دیکھ لیا۔ مرغی کبھی درد ہوتا ہے اس کی ٹانگ میں تو اٹھا لیتی، تو ایک ٹانگ نظر آئی تو پکڑ لیا، مرغی کی ایک ٹانگ، مرغی کی ایک ٹانگ، مانتا ہی نہیں۔ تو بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جو نظریہ وہ قائم کر لیتے ہیں اس پر جم جاتے ہیں، جب سچائی معلوم ہو جاتی تب بھی اپنے نظریے سے نہیں پلٹتے، کیونکہ وہاں پر پرابلم انہیں آتا ہے، ایگو پرابلم، نفس کا پرابلم۔ اگر میں مان لیا تو میری عزت کم ہو جائے گی۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ عزت کم نہیں ہوتی، اگر تم نے مان لیا تو لوگ تعریف کریں گے، دیکھو بھئی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اپنی غلطی کو مان لیا۔ اگر نہیں مانا تو لوگ یہی کہیں گے کہ یہ بڑا ضدی آدمی ہے، بڑا ہٹ دھرم ہے، صحیح بات مانتا ہی نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں انگریزی میں آئی گو یو گو ایگو شوڈ گو بولتے، یہ گیا وہ گیا، میں گیا تو گیا، ایگو گیا تو سب کچھ چلے گیا، یعنی تم کیا ہو گئے؟ بالکل سکون کی زندگی گزاریں۔ یہ جو ایگو ہے، ایگو کا معنی ہے گھمنڈ، تکبر، میں جو بول دیا وہی صحیح بات، تو یہ چیز نکل جانی چاہیے۔ تو جس کے اندر یہ گھمنڈ آ جاتا ہے وہ پیغمبروں کے معجزوں کو دیکھتا ہے تب بھی تسلیم نہیں کرتا، قرآن مجید کی باتوں کو سنتا ہے تب بھی تسلیم نہیں کرتا۔ تو سامعین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اتنے معجزے ہیں کہ صحابہ کرام نے ان معجزوں کو دیکھا، معجزوں کو یاد رکھا۔ صرف معجزے ہی نہیں، صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو نوٹ کیا ہے، حضور کی ایک ایک حرکت کا انہوں نے جائزہ لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حضور کے اعمال، حضور کے حرکات و سکنات، حضور کے ایکشنز، یہی پورا دین۔ آپ حدیثیں پڑھیں گے تو حدیثوں کے اندر صحابہ کرام کیسے روایت کرتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر خاموش ہو گئے تو صحابہ اس خاموشی کو بھی نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراض ہو گئے تو صحابہ اسے بھی روایت کرتے ہیں کہ غضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں تو اس کو بھی صحابہ روایت کرتے ہیں کہ تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بے تکلف ہو کے ہنس دیتے ہیں تو اسے بھی صحابہ نے روایت کیا کہ ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنس پڑے کہ آپ کے دانت نظر آنے لگے، حتی بدت نواجذہ، آپ کے اندرونی دانت نظر آنے لگے۔ تو صحابہ کرام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت کو دیکھتے رہے، حضور کے ایک ایک عمل کو، ایک ایک کام کو دیکھتے رہے، تب جا کر صحابہ نے روایتیں کی تو وہ ساری روایتیں احادیث کا ذخیرہ بن کر ہمیں مل گئی، اور آج ہم دین پر عمل کر رہے،
قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو تمہیں دیتے ہیں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جس سے روک دیتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ یہی دین ہے۔ حضور نے حکم دیا عمل کرو، حضور نے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ فرض الفرائض وحرم المحرمات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزوں کو فرض کر دیا ہے اور بعض چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوهُ، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اسے اپنا لو، اس پہ عمل کرو۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاتْرُكُوهُ، جب میں کسی چیز سے تمہیں روک دوں، جب میں کسی چیز سے تمہیں روک دوں تو اسے چھوڑ دو، اس سے باز آ جاؤ۔ وَإِذَا سَكَتُّ، جب میں خاموش رہوں، فَلَا تَبْحَثُوا، تم خود اسے کھرچنا مت کرو، اسے کھرچ کر مت پوچھو۔ فَإِذَا سَكَتُّ، اگر میں خاموش ہو جاؤں، فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، تو اس کے بارے میں زیادہ پوچھ تاچھ نہ کرو، کیونکہ اگر تم پوچھ تاچھ کرو گے، میں کچھ کہہ دوں گا تو اس پر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری ہو جائے گا۔ بہت سی باتوں کو میں اس لیے چھوڑ دیتا ہوں تاکہ وہ چیزیں تم پر واجب یا فرض نہ ہو جائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی تھی امت پر۔ حضور ہم پر کتنے مہربان ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، یعنی میرے مصطفیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہیں، رحیم، بہت ہی رحم کرنے والے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 3 راتیں نماز تراویح پڑھائی، چوتھی رات باہر نہیں نکلی۔ صحابہ کرام انتظار میں کھڑے ہیں، آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر کے بعد سحری کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے تب نکلے۔ پھر کہا ما یخفی علی مکانکم، تم لوگ یہاں جو انتظار کر رہے ہیں میرا، یہ بات مجھ سے پوشیدہ نہیں، میں جانتا ہوں کہ تم لوگ میرا انتظار کر رہے تھے، انتظار کا ثواب تو تمہیں ملے گا ہی، مگر اتنا یاد رکھو خشیت ان یفترض علیکم، مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں روزانہ تراویح پڑھوں تو یہ تم پر فرض ہو جائے گی، اور فرض ہو جائے گی اگر تم اسے ادا نہ کرو گے تو فرض چھوڑنے کے گنہگار بن جاؤ۔ اب اگر چھوڑ دو گے تو سنت چھوڑنے والے بنو گے۔ سنت کو چھوڑنا بھی غلط ہے، مگر سنت کے اندر اتنی پابندی لازم نہیں جتنی پابندی فرض میں لازم ہے۔ تو مجھے یہ ڈر تھا کہ تم پر فرض ہو جائے گی یہ نماز، ہر رات نماز پڑھنا، اب تمہارے لیے یہ ضروری ہو جائے گا، اس لیے میں نے پرہیز کیا ہے، آج تراویح نہیں پڑھائی ہے۔ یہ کیسی حکمت ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ لو شئت لأخرت العشاء الى ثلث اللیل، اگر میں چاہوں تو عشاء کا وقت ہی ایسے مقرر کروں کہ رات کے آخری تہائی حصے میں، یعنی رات ختم ہونے کا جو وقت ہے وہ حصے میں، یعنی روزانہ عشاء کی نماز رات 3 بجے یا 2 بجے طے ہو جائے تو اس وقت پر جاگ کر عشاء پڑھنا، پھر فوراً سنبھل کے فجر کے لیے اٹھنا، یہ تمہارے لیے دشوار ہو جائے گا، اس لیے میں اول وقت میں عشاء پڑھا دیتا ہوں۔ ایسے کئی مسائل ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ امت کے لیے بعد میں آسانی ہو جائے۔ حضرات گرامی، معجزے کی بات ہو رہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے مدینے کی طرف، اپنے ساتھ اپنے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا۔ حضور اور صدیق اکبر 2 جا رہے ہیں،
دو کے سوا تیسرا انسان نہیں ہے۔ جا رہے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں حضور ڈر کر گئے۔ کیسے ڈرے؟ خدا سے ڈرنے والا کافروں سے کیسے ڈرے گا؟ ڈر کر نہیں گئے، خدا کا حکم تھا کہ جاؤ تو گئے۔ اور مدینے کی زمین نبی کے قدموں کی پیاسی تھی کہ وہ قدم جو مکے میں ہے مدینہ میں بھی آ جائیں، تو گئے۔ تو راستے میں ایک زبردست بہادر جس کا نام تھا سراخہ، ابو جہل نے یہ اعلان کر دیا، ابو جہل کے ساتھیوں نے اعلان کر دیا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لے کر آئے، میں اسے اتنے 1000 اونٹ انعام میں دوں گا۔ تو اس انعام کی لالچ میں سراخہ دوڑا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ حضور تو جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق دیکھے، عرض کی یا رسول اللہ، یہ ظالم بڑا خطرناک آدمی ہے، یہ سراخہ، یہ تیر کا نشان بھی بالکل درست رکھتا ہے، تیر چلا دیا تو برابر لگتا ہے، بڑا طاقتور آدمی ہے، نڈر ہے، یہ ہمارے قریب آ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ہلکی سی گھبراہٹ بھی نہیں آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق ڈر رہے ہیں، کیوں؟ حضور کی محبت میں ڈر رہے ہیں، میرے نبی کو کچھ تکلیف نہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، یہ بہت قریب آ گیا، آنے دو۔ جب قریب آ گیا، تھوڑا سا فاصلہ تھا، تو حضور نے دیکھا، کہا یا ارض خذی ہی، اے زمین پکڑ لے اسے، یا ارض خذی، اے زمین پکڑ لے اسے۔ جب حضور نے کہا تو سراخہ کا گھوڑا اندر گیا اور سراخہ کے 2 پاؤں بھی زمین میں اٹک گئے۔ اب نکالنا چاہتا ہے، نہیں نکالتا، حضور تو آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب سمجھا کہ یہ جو مجھے گھسائے ہیں وہی نکال سکتے ہیں، مجھے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ پکار کے کہا کہ یا محمد، اے محمد مجھے بچا لو، میں آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا، آپ کو کیا پکڑوں گا، میں خود پکڑا گیا۔ حضور کی بات زمین بھی مانتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، دشمن کو معاف کر دینا یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ ہمارے حضور نے کہا یا ارض دعیہ، اے زمین چھوڑ دے اسے، تو دھڑام سے باہر آ گیا، گھوڑا بھی باہر آ گیا، سوار بھی باہر آ گیا۔ پھر کچھ دیر سوچا سراخہ، یہ بڑا زرین موقع ہے، گولڈن اپورچونیٹی، زرین موقع ہے، اگر میں ان کو پکڑ لوں تو اتنا بڑا انعام مجھے ملے گا۔ یہ ایک بار ہو گیا، ہر بار ہوتا ہے کیا، یہ ایک بار وہ بولے ہو گیا۔ تو پھر اپنا فیصلہ بدلا، پھر آگے بڑھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ حضور پھر بھی آ رہا ہے، آنے دو، وہی نسخہ اپنائیں گے۔ جب قریب آیا تو حضور نے وہی کہا کہ یا ارض خذی ہی، اے زمین اسے پکڑ لے۔ تو پھر اندر ایسا گیا کہ پورا گھوڑا تو غائب ہو گیا اور یہ بھی آدھا چلا گیا کمر تک، اور پریشان ہو گیا۔ گھوڑا غائب ہوا، اندر گھوڑے کی کیا حالت ہے اسے نہیں معلوم، اور یہ بھی کمر تک چلے گیا۔ پھر گزارش کیا بچا لیجئے بچا لیجئے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو حکم دیا یا ارض دعیہ، اے زمین چھوڑ اسے، تو چھوڑتے ہی باہر آ گیا گھوڑا۔ اب اس میں کرشمہ دیکھیے کہ گھوڑا اندر گیا، کیسے سانس لیا ہوگا، کیا حالت ہوئی ہوگی، مگر زندہ باہر آ گیا۔ گھوڑے کا اندر جانا کرشمہ ہے تو زندہ باہر آنا اس سے بڑا کرشمہ ہے۔ تو 2 بار ہوا، مگر دنیا کی ہرس نہیں جاتی۔ پھر تیسری بار قسمت کو آزمایا، پھر ایک بار ان کے پیچھے چلیں گے، پھر آیا۔ پھر ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ پھر ہی آ رہا ہے۔ حضور نے کہا آنے دو، آسمان بھی ہمارا ہے، زمین بھی ہماری ہے،
اس لیے کہ آسمان بھی خدا کی مخلوق، زمین بھی خدا کی مخلوق، آسمان بھی خدا کی بات سنے گا، زمین بھی خدا کی بات سنے گی۔ نبی جب حکم دے دیتے ہیں تو وہ نبی کا حکم نہیں، خدا کا حکم ہوتا ہے، یہ زمین جانتی ہے۔ تو پھر تیسری مرتبہ کہا حضور نے یا ارض خذی، اے زمین اسے پکڑ لے۔ تو اب ایسا اندر گیا کہ پورا گیا، صرف حلق رہ گیا، صرف سر ہے۔ اگر سر بھی چلے جاتا تو فریاد کرنے کی بھی گنجائش نہیں۔ تو کہا مجھے اس بار آپ معاف کر دیجئے، میں صدق دل سے عہد کرتا ہوں کہ بار آئندہ ایسا نہیں کروں گا، پھر دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا یا ارض دعیہ، اے زمین چھوڑ دے اسے، تو آگے زمین سے باہر آ گیا۔ اب اس نے عہد کر لیا کہ پہلے تو میری ٹانگ گئی، اس کے بعد میں کمر تک گیا، پھر اس کے بعد گردن تک چلے گیا، صرف تھوڑی تھی اوپر۔ اب چوتھی بار کروں گا تو سر بھی اندر چلے جائیں، اس کے بعد فریاد کرنے کی بھی گنجائش نہیں رہے گی۔ دل میں پکا ارادہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا اے سراخا، اے سراخا، میں تیرے دونوں ہاتھوں میں کسریٰ کا کنگن دیکھ رہا ہوں، یعنی کسریٰ جو بادشاہ ہے فارس کا، اس کے ہاتھ کی بنگڑی تیرے ہاتھ میں آئے گی، میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر حضور چلے گئے۔ پھر سراخا مسلمان ہو گئے، ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، حضرت عمر کا زمانہ آیا۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا، کسریٰ کی بنگڑی جب مال غنیمت میں آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراخا کو بلا کر وہ پہنا دیا کہ ہمارے نبی نے کہا کہ اے سراخا، تیرے ہاتھ میں کسریٰ کا کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ کنگن آپ کے ہاتھ میں آ گیا، میرے نبی کی پیشین گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام کو عشق مصطفیٰ پر قائم رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔